ناظرین، آج میں آپ کے سامنے تہجد کی نماز کا طریقہ بیان کرنے والا ہوں۔ یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تہجد کی نماز کو پڑھنے کا صحیح اور مکمل طریقہ کیا ہے۔ ایک ایک بات کافی غور سے سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، تہجد کی فضیلت کیا ہے، اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں، کیا ثواب ملتا ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں 2 ویڈیو پہلے ہی بنا چکا ہوں، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے تہجد کی نماز کا صحیح طریقہ بیان کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ آپ کو تہجد کی نماز پڑھنا کب ہے، یعنی تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے، وہ میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، تہجد کی نماز زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھنا ہوتا ہے، کم سے کم 2 رکعت پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ چاہے 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، آپ چاہے 2 کر کے پڑھیں یا آپ 4 کر کے پڑھیں۔ اکثر لوگ 2 کر کے پڑھتے ہیں اور آج میں 2 کر کے ہی، یعنی 2 کر کے جو طریقہ ہوتا ہے وہی بتانے والا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں، تہجد کی نماز کا جو بھی طریقہ میں بتاؤں گا وہ مرد عورت دونوں کے لیے برابر ہوگا، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک، ٹھیک ہے؟ دیکھیے غور سے سنیے۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، آپ نیت باندھ دیجئے۔ نیت باندھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں۔ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ ہمیشہ نماز میں آپ کو آمین آہستہ ہی کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر کوئی سورت ملائیے جو آپ کو یاد ہو۔ اگر ایک ہی سورت یاد ہے تو دونوں رکعت میں ایک ہی سورت پڑھ لیجئے۔ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک سورت پڑھتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے اتنا پڑھ لیا۔ اب اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں جائیں اور کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں پڑھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو کر بالکل ایک دم سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، پھر وہی کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائیں اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے، یا یوں کہہ لیجئے 2 سجدوں کے درمیان، یہ تسبیح 1 مرتبہ پڑھیں، اللہم رب اغفر لی، 1 مرتبہ سن لو، اللہم رب اغفر لی۔ یہ پڑھ کر پھر دوبارہ سجدے میں جاؤ اور تسبیح پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے، سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آمین آہستہ کہنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر کوئی سورت ملانا ہے، پھر اللہ اکبر بول کر رکوع سجدہ وغیرہ سب کچھ کرنا ہے، بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت مکمل کرنا ہے۔ اب آپ بیٹھ جائیں گے اتحیات میں، جسے تشہد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اتحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ना है। अल्लाहुम्मा गफिरली वली वालिदैया वलिमन तवालदा वली जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इसके बाद आप सलाम फेरेंगे दाहिनी तरफ और फिर बाएं तरफ। ये आपकी तहज्जुद की नमाज हो गई। देखो एक चीज़ याद रखना, दुआए मासूरा 2-3 होती है, तो आपको जो याद हो वो पढ़ लो। और दरूद इब्राहिमी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम के आगे और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के आगे लफ्ज़ सय्यदना ज़रूर लगाया करें, ये अदब है, ठीक है। तो ये तो आपकी तहज्जुद की नमाज हो गई। अब वक्त सुन लीजिए, हालांकि मैं तहज्जुद की नमाज के वक्त पर तफसील से वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तहज्जुद की नमाज इशा की नमाज के बाद से लेकर फज्र की नमाज का जो वक्त होता है, या यूँ कह लीजिए जहाँ पर सहरी ख़त्म होती है, वहाँ पर उस वक्त तक आप जब भी सोकर उठ जाएंगे, चाहे आप 5 मिनट के लिए ही क्यों ना सोएं, वही तहज्जुद की नमाज का वक्त होगा। मिसाल के तौर पर आपने इशा की नमाज पढ़ी 10 बजे, आप 11 बजे सो गए, आप 11:15 बजे उठ गए, वही तहज्जुद की नमाज का वक्त है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने तहज्जुद की नमाज का वक्त और तरीक़ा काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। कोई सवाल है या कुछ बात पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।